ہاں جی، اب مسلمان بھائیوں کو بھی لینا شروع کریں اور غیر مسلم ہو تو اس کو بھی لیں. ہاں بھائی، کیا نام ہے؟ مسلم ہی نام ہے ان کا تو. اچھا جی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا یہ تھا کہ جیسے اب این سی آر ٹی میں جو بکس ہیں وہ چینج کر دی گئی ہیں، تو وہ آپ کی اگر کیونکہ آپ کو سبھی سنتے ہیں، میں بھی آپ کی اگر اسٹریم لائیو نہیں دیکھ پاتا تو ریکارڈیڈ تو دیکھتا ہی ہوں. آپ ہی اپنے چینل پہ جو ہائیلی کوالیفائڈ بندے کچھ ہائر کر کے جو ہمارے علماء اکرام کے لیے اس طرح سے کنٹینٹ تیار کر سکیں گی 6 سے لے کر 10 تک کا پڑھایا ہو اور بالکل سمپل طریقے سے ہو. جیسے کچھ یہ تھے، جیسے ایک نیکسٹ لرننگ پلیٹ فارم ہے جو اسکولس کے لیے رہتی ہے، اور انہوں نے اس طرح سے کنٹینٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر، جیسے میں اسکول میں پڑھاتا تھا اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ لرننگ پلیٹ فارم پہ ویڈیوز دیکھتے تھے، پھر بچوں کو پڑھاتے تھے. تو اس طرح سے اگر ہو جائے سر آپ کے اس پہ. اور جیسے اب ساتھ میں چاہتا تھا کہ جیسے برہان اکیڈمی میں آپ جیسے پڑھاتے ہو تو میں بکس وغیرہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ ویب سائٹ وغیرہ پہ ملتی نہیں ہے اس طرح سے کہ پڑھاتے کیا ہو، کیسے پڑھاتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو جائے تھوڑا اس پہ. سال انتظار جی کریں، انشاءاللہ مکمل کریکولم آ جائے گا. شکریہ سر، بس اتنا ہی کروں گا. چلیں ٹھیک ٹھیک، ہے سر. آگے بڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد ندیم صاحب. جی مفتی صاحب، میں الحمدللہ مسلمان ہوں. ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب میرا کچھ 3 سوال تھے مفتی صاحب، جو میں نے مختلف علماء کرام سے بھی پوچھا، اس کا جواب مجھے نہیں مل پایا. مفتی صاحب، کیا مورالیٹی ریلیجن سے آتا ہے؟ کیا ہمیں مورالیٹی سیکھنے کے لیے ریلیجن کی ضرورت ہے؟ ٹھیک، یا وہ ہم میں پہلے سے ہوتی ہے؟ جی قیصر بھائی اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی ضرور سر. جی اسلام کا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ موریلٹی آپ ریلیجن سے سیکھیں گے یا موریلٹی آپ صرف اسلام سے سیکھیں گے. انفیکٹ ایک حدیث ہے، تھوڑے میں بھی چاہتا ہوں الفاظ اس کے میرے ذہن میں صحیح ترتیب نہیں ہے. اس کا مفہوم بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ خیر پہ ہوتے ہیں، جب وہ دین میں آتے ہیں تو وہ اس خیر کو ہی زیادہ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں، اسلمتم علی ما اسلفتم من خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لائے ہی اسی وجہ سے ہو کہ تمہارے اندر پہلے سے خیر موجود تھی. تو اب آپ اس کو آگے بلڈ کریں گے. اسلام یہ پوزٹ کرتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ غیر مذہبی آدمی ہو کے آپ ایک مورل انسان ہو سکتے ہیں، مطلب یہ پاسبلٹی ہے. لیکن اس کو یہاں سے ہم نے سفر کو ہم نے ریورس انجینئر کرنا ہے کہ پھر آپ اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. تو دا کوشچن از کہ آپ کیوں مورل ہیں؟ آپ نے تو طے نہیں کیا ہوا کہ آپ کے اندر مورالٹی ہوگی. مورالٹی انفیکٹ انسان کا ذاتی سطح پہ نقصان بھی کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو لو ہے یہ ایک مورل کانسیپٹ ہے. لو جو ہے وہ انسان کا نقصان کر سکتا ہے. لو نہ ہو، اجازت ہو تو میں کسی آدمی کو لوٹ سکتا ہوں، لیکن لو ہے میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں. اب اس کے بعد مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے، مجھے جو پیسے لوٹے ہیں واپس بھی کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں یار ہونا چاہیے. اگرچہ انڈیویجولی میرے خلاف جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھوں گا، اس کی بھی مدد کروں گا. اینڈ سو الٹروئزم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے خلاف بھی جاتی ہیں تو اس کے باوجود بھی میں کرتا ہوں. کوشچن از وائی. آخر کار میں جرم کروں، میں گناہ کروں، میں کیوں وضاحتیں پیش کر رہا ہوں؟ میں اپنی ذات کو تو وضاحت پیش نہیں کر سکتا. میں کس کو وضاحتیں پیش کر رہا ہوں؟ ایک برے سے برا آدمی بھی ہے، وہ ہمیشہ مورل گراؤنڈ کلیم کرتا ہے. جن لوگوں نے وار آن ٹیرر کے نام پہ دنیا اجاڑ دی ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیکاز وی کین دیر فور وی آر. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک مورل کلیم ہے ہمارا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں. دنیا میں آپ جتنے بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک مورل کلیم ضرور کرتے ہیں. تو the question is why. آخر کار یہ وضاحتیں آپ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ کس کو آخر کار؟ میں جلدی سے نا آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنوں گا، اختتام کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، میں ان کا نام لے کے بات نہیں کرنا چاہوں گا، بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں، سیکولر ذہن کے آدمی ہیں کافی حد تک. مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں جو موریلٹی ہے نا یہ بس ایک کوئی سبجیکٹو چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتی. تو بڑی انہوں نے پرانی مثال دی کہ آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں، آگے ٹرین ایک طرف لیفٹ مڑ رہی ہے، رائٹ مڑ رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے جبکہ ایک طرف 6 لوگ ہیں اور ایک طرف 1 لوگ ہیں. اب میں نے بات بہت دفعہ سنی تھی، میں نے اسے لمبی بحث نہیں کی. میں نے کہا یار میں کٹنگ دی لانگ اسٹوری شارٹ، جو ایک آدمی ہے نا میں اس پہ چڑھا دوں گا، بات ختم. لیکن میں خود کو کیا بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے بچائے ہیں. دا ویری فیکٹ میں خود کو نہیں بتا رہا کہ میں نے ایک بندہ مار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وضاحت پیش کر رہا ہوں، اپنی ذات کو تو نہیں کر رہا ہوں. اب میرے اندر کوئی تو ہے جو مجھ سے سوال اٹھا رہا ہے. ان کا جی بالکل ٹھیک ہے. کوشچن میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، ٹرین مارنے سے پہلے رکنے کا آپشن نہیں ہے کیا؟ نہیں یہ تو طے شدہ اس میں ہوتا ہے، رکنے کا نہیں ہے. بریک فیل ہو گیا آپ ادھر جا سکتے ہیں، ہو چکا، سب مکمل لوڈڈ معاملہ ہے. اچھا لوڈڈ معاملہ ہے. اچھا پھر جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کا وہ زیادہ مشکل ہے. لیکن اگین میں کافی دفعہ سن چکا تھا
تو خیر انہوں نے وہ کہا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ سیناریو چینج کرتے ہیں. وہ جو ایک آدمی ہے نا وہاں پہ وہ آپ کا بیٹا ہے, 6 لوگ اجنبی ہیں, آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہ بڑی لمبی سٹوری, بڑا ادھر ادھر کر کے بجائے میں کھودا تو میں 6 لوگوں پہ چلا دوں گا اپنا بیٹا. بڑی دنیا کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جب بندہ اس لمحے میں ہوتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یار میں کمزور آدمی ہوں, میں اپنا بیٹا بجا کے 6 بندوں کو ٹرین چلا دوں گا. کہنے لگے پھر مان لینا کہ پھر یہ وہ اپنا سبجیکٹو معاملہ ہے کہ بندہ چینج ہوا, مورالٹی چینج ہو گئی. میں نے کہا اب امیجن کرتے ہیں کہ آپ ڈرائیور تھے, آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہی کروں گا. میں نے کہا اس رات جب آپ سوئیں گے تو آپ کی ڈسکشن کیا چل رہی ہوگی؟ کہنے لگے ڈسکشن یہی چل رہی ہوگی کہ یار میرا بیٹا تھا, میرا خون ہے, میں ٹھیک ہے بشری کمزوریاں ہوتی ہیں, ساری ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مورالٹی آبجیکٹیو نہیں ہے اور آپ کی ذات کے علاوہ کہیں اور گراؤنڈڈ ہے تو یہ وضاحتیں آپ کیوں پیش کریں گے؟ کہہ دینا مار دیا 6 بندوں کو, بات ختم. کہتے ہیں ہاں یار یہ بات جو ہے نا اس کا جواب نہیں ہے کہ میں وضاحت دے کس کو رہا ہوں. اور سورہ شمس میں اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ تمہارا نفس جو ہے نا ٹھیک طریقے سے بنایا گیا ہے, بالکل ٹھیک طریقے سے. اور پھر اچھی فری ول بھی آگے سارا آ گیا. تو میں سر یہ بس ختم کر لوں, کافی بات ہم نے ہماری کھل گئی تھی انٹینشنلی, کہ اب چونکہ مورالٹی ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ اس مورالٹی کو میں نے اپنی ذات میں گراؤنڈ کرنا ہے یا ہائر بینگ میں کرنا ہے. اب تک کی اور ہزاروں سال کی جو فلسافیکل ڈبیٹ ہے وہ ایک ہی چیز طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ آپ کی ذات میں گراؤنڈ نہیں ہو سکتی, ادروائز یہ اوپینین ہو جائے گی, مورالٹی نہیں رہے گی. تو اگر ہم اسے کسی ہائر بینگ میں گراؤنڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا تو خدا ہے, پھر اس خدا کے ہم جو تعارف ہے اس طرف جاتے ہیں. سو مورل از ناٹ دا کیس کہ آپ خدا کو مانیں گے تو مورل ہو جائیں گے, اٹس ادر وے اراؤنڈ کہ آپ مورل ہیں کیونکہ خدا ہے تو آپ مورل ہیں, ادروائز آپ کے پاس وجہ نہیں ہے مورل ہونے کی. جی سر. کیسر بھائی اگر مطلب مورالٹی اگر انسان میں وہ پہلے سے ہے تو پھر ریلیجن کی کیا ضرورت ہے؟ ریلیجن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے, ریلیجن اور چیز ہوتی ہے, تھیولوجی اور چیز. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ خدا کو ماننا تو خدا کے ماننے کا پھر ایک کلچر ہے. خدا کے ماننے کے کلچر کو ریلیجن کہا جاتا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, آپ نے اسلام کیسے کرنا ہے اور وہ اخلاقی زندگی کیسے گزارنی ہے اینڈ سو فورتھ. وہ ایک اور چیز ہے, لیکن وہ نیسسریلی اس کے ساتھ جڑی اس لیے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میں خدا کو مان گیا, اب اگلا سوال ہے کہ میں خدا کی ماننا چاہتا ہوں, ہاؤ وڈ آئی نو کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر خدا نے اپنے پروفٹس کے ذریعے ریلیجن دیا کہ وہ جو تم نے میری ماننی ہے نا وہ یہ جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. کیسر بھائی جیسے کہ ابھی مطلب ریسنٹلی کچھ دن پہلے جیسے گلوبل سمود فلوٹیلا جو فلسطین کے لیے جو روانہ ہوئی تھی, جیسے کہ اس میں تو مطلب مسلمان سے زیادہ جو غیر مسلم کی تعداد زیادہ تھی, اور پھر جیسے کہ وہ تو ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, وہ ایک ہیومینٹی کا کام کیا, ایک انسانیت کی کام کیا ہے. جن لوگوں نے اس مطلب کی مہم میں اپنا حصہ دیا ہے, کیا اس کو ریوارڈ ڈے آف جسٹس کے دن پر ملے گا یا نہیں؟ مورالٹی والی بات ختم ہوگی ہماری. جی ہاں. اچھا ان کا ریوارڈ ہے جی, اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں تو ملے گا, لیکن میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں جو یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا اس سے باہر نکلنا چاہیے. یہ میری یہاں پاکستان میں لاہور میں بھی کئی اس طرح کے لوگوں سے بحث ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو یار اتنا ہیومینٹی کے لیے فلاں نے کام کیا, وہ جنت میں نہیں جائے گا تم جاؤ گے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ تمہاری جنت کو ٹھیک مانتا بھی یا نہیں مانتا. اتنے احساس کمتری میں کیوں جاتے ہو کہ جو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تم اسے لے کے جا ہی رہے ہو وہاں پہ. ایک تو یہ ہمیں اس انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ریوارڈ جو ہے, آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کے پیچھے انٹینشن رکھی ہے کہ ایک مسلمان بھی اچھا کام کر رہا ہے لیکن انٹینشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی ریوارڈ نہیں ہے. بڑی دفعہ میں نے ایگزامپل دی ہے کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں, اوپر سے آپ آ جائیں, میں سجدے میں ہوں, مجھے آپ کے قدموں کی آواز آئی ہے, میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ دیکھ کے کہیں یار کیسے بڑا نمازی بندہ ہے, تو مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. کہ اللہ نے رضائے الہی, کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اجر اس کا ہے. اب یہ جو سمود فلوٹیلا میں لوگ گئے ہیں, اگر تو وہ خدا کے لیے گئے ہیں, خدا کو مان کے گئے ہیں, تو بالکل ان کو ریوارڈ ملے گا. لیکن اگر وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہ ان کے پیچھے جو پروسیس ہے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر انہیں وہ ریوارڈ کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف رضائے الہی کے بعد ہے. ہاں ان کا ریوارڈ یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو عزت ملے گی, اس دنیا میں ان کے اندر ایک. دوسری بات قیصر بھائی, میں بیچ میں قطع کلامی معاف, جو ایک بڑی تعداد اس طرح کے کاموں میں شرکت کرتی ہے, اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ احساس جرم ہوتا ہے کہ ہمارے والے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو مار رکھا ہے, جنہوں نے ان کے اوپر بم برسا رکھے ہیں, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی سارا کام ہو رہا ہے. تو کم سے کم اتنی انسانیت تو ہم دکھائیں کہ ایک کاروان بنا کر چلے جائیں, ٹھیک ہے وہاں پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. یہ
ایک بڑی یعنی عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے, وہ احساس جرم وہ کام کرواتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امورالٹی ہے, لیکن ہم اس چیز کو نظیر بنا لیتے کہ یار یہ کتنے عظیم لوگ ہیں بھائی, وہ اس جگہ پہنچتے نا, اگر ان کے لوگ ادھر مسلمانوں کو نہ مار رہے ہوتے, وہ اس جگہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ بھی مفتی صاحب جیسے کہ کوئی بندہ ہے وہ مطلب کہ پیدا ہوا ہے اور وہ مطلب گاڈ کو ایک مانتا ہے, اور وہ نہ کبھی عبادت کیا نہ کچھ مطلب کہ کچھ ایسا اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کیا, وہ بس ایک مانتا ہے کہ ہاں کریٹر ایک ہے, اور نہ وہ کبھی دنیا میں شرک کیا اس کو مطلب کہ کل قیامت والے دن اس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت پرووائڈ کریں گے. یہ سوال آپ کے اگر پہلے کے اس سے پہلے کے جو سوالات ہیں سارے حل ہو گئے ہوں تو اس کا پھر مختصر سا جواب دیا جا سکتا ہے, چونکہ اور بھی لوگ ہیں. آپ نے جو ہاں مفتی صاحب وہ جی ہاں وہ مجھے سمجھ میں آ گیا. ہاں, تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اللہ کی بات کو نہ مانا جائے. سمجھ میں آیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اپنے باپ کو بہت مانتا ہوں, ہاں لیکن اپنے باپ کی مانتا بالکل نہیں ہوں, تو پھر آپ اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو ایک آدمی اللہ کو اسی وقت مانے گا جب اس کی بات مانے گا, اور اس کی بات میں یہ بھی ہے کہ وہ یعنی اس کی موجودگی تو ہے ہی کہ اس نے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, اس نے عبادت کے طریقے بتائے, اس نے زندگی اور رہن سہن کے طریقے بتائے. جب تک کہ ایک آدمی دل سے اس کو تسلیم نہ کر لے, چلو ٹھیک ہے عمل میں کہیں آگے پیچھے رہ گیا ہوگا الگ بات ہے, لیکن کم سے کم یہ جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں یہ اس کو ماننے پڑیں گے, تبھی کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ایک آدمی اپنے خدا کی بات مان رہا ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے. ورنہ جو آدمی کہ نہیں میں خدا کو تو مانتا ہوں, اس کی خدا کی اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا, پھر وہ خدا کو بھی نہیں مانتا, وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا کو مانتا ہے. وہ تو ایک کریٹر کو تو مانتا ہے نا, کریٹر کو اگر مانتا ہے تو کریٹر کی بات بھی تو ماننی پڑے گی نا. تو کریٹر کو نہیں مانتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں میرا باپ تو ہے, میں جانتا بھی ہوں کون ہے, لیکن اس کے بعد اپنے ہی باپ کو 10 گالیاں نکال دے, تو باپ خوش ہو جائے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مانتا تو ہے اپنے باپ کو, دیکھیے تو باپ کا لویل تو ہے نہیں, کہاں لویل ہے, تو باپ کا مخالف ہے, اپنے باپ کو 10 گالیاں نکال رہا ہے. ہاں بے شک, لیکن اس صورتحال میں جیسے کہ حال میں بھی ایسا ہی ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ کریٹر تو ہے, اس نے بنایا سب کچھ ہے, لیکن اس نے نہ کوئی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا, نہ میں کسی کو مانتا, تو یہ ایسا ہی ہے کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, چونکہ یہ خدا کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ سب کچھ قدرت میں ہونے کے باوجود, ہدایت کی قدرت ہونے کے باوجود اس نے ہدایت نہیں دی. تو یہ تو ایسے, یہ تو باپ کو گالی دینے سے زیادہ بدتر ہوا بھائی. اگر اس کو اسلام سمجھانے والا کوئی رہا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب یہ اتنے سارے سوالات, اس موضوع پر کئی مرتبہ میں بات کر چکا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. اتنے سارے سوالات آپ ایک ساتھ لے کر آئیں گے نا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا, چونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے ہمارے پاس. تو بہرحال آپ مفتی صاحب آخری سوال ان سوالوں کو ہو گیا, آپ انشاءاللہ اگلی کسی اسٹریم میں آئیے گا. ٹھیک ہے, چلیں آگے. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.